السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کے ساتھ اشفاق اسحاق ستی۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی اللہ کا شکر ہے کہ سب خیریت ہے یہاں پر بھی، لیکن پڑوسی ملک میں خیریت نہیں ہے۔ اور جب بھی ہم سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کس معاملے پہ بات کریں، کیا کریں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے کوئی نہ کوئی مواد آپ کو پرووائڈ کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کے اوپر ہم اپنی رائے کا اظہار نہ کریں۔ اور وہ اکثر کہا جاتا تھا کہ جو مکہ لڑائی کے بعد یاد آئے تو وہ اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے، لیکن پہلے ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے پریشانی کا شکار رہی بھارتی حکومت، اور اس کے بعد پھر ٹرمپ صاحب بھی آ کے ان کو کچوکے مارتے رہے اور ظاہر بتاتے رہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ امریکن پریزیڈنٹ ہیں اور ہی از اسپونٹینیس، تو انہیں یہ اندازہ تھا کہ یہ جب بار بار انڈینز ڈینائی کر رہے ہیں کہ جی انہوں نے کوئی رول پلے نہیں کیا تو ان کو تو میں بتاؤں گا، تو پھر وہ بار بار آ کے پہلے وہ مذاکرات کی بات کرتے رہے، پھر اس کے بعد میں انہوں نے کہا کہ جی 5 طیارے بھی مار گرائے، تو پھر بھارتیوں سے رہا نہیں گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی بری ہوئی تھی ان سب کے ساتھ لوک سبھا میں، یعنی کہ راج ناتھ سنگھ اور اس کے ساتھ نریندر مودی، ان سب کے چہرے دیکھنے والے تھے، لیکن پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ چلو اب کچھ نیا عوام کے سامنے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ بالی ووڈ سٹائل ساری چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر، تو لوگ تو بھروسہ کریں گے۔ تو پھر یہ ہوا کہ بھارتی ایئر چیف کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جی 6 طیارے ہم نے پاکستان کے مار گرائے، اور اس کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہمارا S-400 سسٹم جو ہے وہ گیم چینجر ہے، اور بلا شبہ اس نے گیم چینج کیا، کیونکہ 10 مئی کو ہم نے جب اس کا جو ریڈار کو جب تباہ کیا S-400 کے، تو اس کے بعد انہیں اندازہ ہو گیا کہ بھائی آگے معاملہ نہیں جانا چاہیے، تو واقعی اٹ واز اے گیم چینجر، بٹ ناٹ فار دیم، فار اس ٹو بی آنےسٹ۔ تو امرپریت سنگھ نے کیا کہا، اور ہی واز انڈر اے لاٹ آف پریشر، اسمائلنگ، تو کریڈٹ گوز ٹو ہم، لیکن سنیے ذرا کیا کہا، پھر آگے اس پہ بات کرتے ہیں۔ We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill. لارجسٹ ایور۔ اس سے پہلے ہم ظاہر بتا چکے تھے کہ ہم نے کتنی دور سے J-10C کے ذریعے، ایک PL-15 میزائل کے ذریعے کس طریقے سے ان کے رافیل کو مار گرایا تھا، اور صرف یہاں تک سلسلہ نہیں تھا۔ ہمارے ساتھ ابھی پروگرام میں ہمارے ایکسپرٹس ہوں گے تو وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ یہ سلسلہ 28 اور 30 اپریل کو ہو گیا تھا، یعنی کہ ایک ایئر کرافٹ جس کو جیم کیا گیا تھا ہوا میں، جب اس نے سری نگر کے ہوائی اڈے پہ اترنے کی کوشش کی، جس کے لیے ان کی کوئی تیاری نہیں تھی، اور اسی اسنا میں ان کی جو ایک سائبر وارفیئر کے ذریعے ان کی بتیاں بھی بجھا دی گئی تھیں، تو وہاں پر لینڈنگ کرتے ہوئے ایک وہ بری طرح ڈیمیج ہوا تھا اور بعد میں وہ تباہ ہوا تھا، تو وہ بھی شامل تھا۔ تو the score is 7-0 بٹ they are embarrassing themselves، تو کیا کیا جا سکتا ہے۔ پروین سوانی اکثر انڈیا میں کچھ وائسز میں سے ایک ہیں، تو وہ کس طریقے سے اس کو ذرا اس کو ڈائسیکٹ کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیے۔ The claim that the chief has made, it doesn't stand to scrutiny at all. There are far too many gaps, and it all appears that this is a last-minute instruction given to the chief by somebody. That where is the evidence? The entire Air Force looks up to the chief, and he must retain the respect of the command. It doesn't matter really what the Indians think. It also matters what the world thinks about your air power, what the world thinks about your military power. The prestige of the Indian military, it has not stood up really in the international community. People understand precisely where the Indian military is going. Is it going towards competence or it is going the other way around? اچھا، اس پر آپ یہ دیکھیے کہ ریئیکشن سامنے آ رہے ہیں کہ 3 مہینے بعد کیسے خیال آیا۔ ظاہر امبیرسمنٹ اتنی تھی، تو وزیر دفاع صاحب کی جانب سے بھی کہا گیا کہ یہ مودی کی شمشان گھاٹ میں جلی اور راکھ ہوئی سیاست کو زندہ کرنے کی ناکام کوشش ہے۔ یو گاٹ ٹو گیو اٹ ٹو خواجہ آصف صاحب کے بڑے جو الفاظ کا چناؤ ایسے چن کے کرتے ہیں۔ انگریزی میں بھی ایک انہوں نے ٹویٹ کیا اور اردو میں بھی ٹویٹ کیا اور کہا کہ 3 مہینے بعد خواب خرگوش سے جاگ اٹھے ہیں بھارتی ایئر چیف، اور ظاہر انہوں نے کسی نے بتایا ہوگا کہ اب خطرہ نہیں ہے، آپ باہر آ سکتے ہیں، یہ نہ ہو کہ آپ کو بیٹھے بٹھائے پاکستان ایئر فورس یا پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم یا ہمارے میزائل جو ہے نشانہ بنا دیں، تو اب وہ باہر آ گئے۔ اچھا، یہ چیز اپنی جگہ اپنی بڑی امپورٹنس رکھتی ہے۔ دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا کہ انوینٹری ہماری موجود ہے، ہمارے ایئر کرافٹ موجود ہیں، آئیں آ کے ہمارے بھی چیک کر لیں اور انڈیا کے بھی چیک کر لیں، تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا کہ کس کے پاس کتنے ایئر کرافٹ بچے ہوئے ہیں، تو وہ دیکھ لیں گے۔ اچھا، سیاسی پہلو پہ ہم پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے بات کریں گے، لیکن اس کے اندر یہ ہے کہ 9 مئی کے جو کیسز تھے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ تھانہ شادمان اور جناح اس کے قریب گاڑیوں کے جلاؤ گھیراؤ کے کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، میاں محمود رشید اور عمر سرفراز چیمہ صاحب کو 10-10 سال، عالیہ حمزہ، سنم جاوید کو 5-5 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ اور اس کے اندر ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہیں، دونوں مقدمات میں بری ہو گئے ہیں۔
یہ حسن اتفاق ہے یا کیا، اس پر پروگرام کے اگلے حصے میں جا کے ہم بات کریں گے، سیاسی امور پر خصوصاً جو ہوگا. اس وقت ہم بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ جو من ہیں اسٹوڈیوز میں ان کا تعارف کروائے دیتے ہیں. سینیٹر ڈاکٹر عفنان اللہ خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. میجر جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں ماشاءاللہ، اور ساتھ ہی ساتھ ہمیں ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب جوائن کر رہے ہیں. ان سے ہم بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ شوکت یوسف زئی صاحب پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے. تو بہت شکریہ آپ سب کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. لیٹس سٹارٹ ود عفنان صاحب، آپ سے چلیں سٹارٹ کر لیتے ہیں. کیا مطلب کس طریقے سے اس کو بیان کریں کہ 3 مہینے گزر گئے، مطلب جب آپ کا فورن میڈیا آپ کا وہ کہہ رہے ہیں کہ پوسٹ مارٹم کر رہا ہے کہ کس طریقے سے تیارے گرے، جس وقت اے وی ایم اورنگزیب نے آ کے جس طریقے سے بتایا کہ ہم نے کس طریقے سے آپ کو انٹرسپٹ کیا، آپ کی جو گفتگو ہو رہی تھی وہ تک سنی، سارا انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے ہم نے آپ کو گرایا. خاموشی رہی، امریکہ میں باتیں ہوتی رہیں، فورمز پہ باتیں ہوتی رہیں، یہاں پر باتیں ہوتی رہیں، لیکن خاموشی. اب جو ہے وہ آ کے یہ بات کر رہے ہیں، کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ کی نظر میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ڈیمیج کنٹرول، ایک ہوتی ہے فریز آپ نے سنی ہوگی، وہ ڈیمیج کنٹرول فیز میں ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو نقصانات ہوئے ہیں، یہ جو بھی ڈیبیکل ہوا ہے مئی میں، اس کو کم کیا جا سکے. اب ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے اپنی لوکل کنزمپشن کے لیے کہیں نہ کوئی مووی ضرور بنانی ہے آپریشن سندور کے نام سے. تو اس کے اندر پھر وہ یہ چلائیں گے نا کہ دیکھیں ہمارا تو ایئر چیف نے بعد میں لیٹ بتایا، ہم نے تو 5 جہاز گرا دیے تھے ان کے. کوئی نہ کوئی آپ کو جھوٹ کی کوئی نہ کوئی کہانی تو بنانی پڑے گی. مجھے لگتا ہے وہ اس لیول پہ کہانی چلی گئی ہے کہ وہ تامل فلموں سے کچھ ان کو وہ زیادہ ہو گیا. اور ویسے بھی دیکھیں نا 300 کلومیٹر کا کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ریکارڈ بنایا. اب یہ اس کو یہی کہا جا سکتا ہے کہ خوابوں میں اگر ریکارڈ بننے لگ گئے تو یہ خواب ہی کا ریکارڈ ہے نا. آپ 310 کر لیتے، 350 کر لیتے، کسی نے چیک تو کرنا نہیں ہے، ایویڈنس بھی آپ نے کوئی نہیں دینا. پھر جو انہوں نے انٹرسپٹر فائر کیے تھے، جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ S-400 فائر کیے تھے، ان میں سے اگر آپ کو یاد ہو کہ پاکستان نے اپنے لانگ رینج ایئر ڈیفینس کو، ان کے انٹرسپٹر کو ہم نے گرایا تھا، ہمارے انٹرسپٹر نے، اور وہ ڈینگا میں اگر آپ کو یاد ہو ڈینگا میں آگے اس کا ریکیج گرا تھا. تو یہ ہمارے پاس تو ان کی جو باتیں ہیں اس کا ہم ایویڈنس کے ساتھ جو ہے وہ جواب دے رہے ہیں. اور ہم نے تو ہمارے تو آج میں پڑھ رہا تھا کہ ہمارے تو یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپنی ایئر کرافٹ کی انوینٹری کھول دیتے ہیں، آگے انسپیکٹ کر لیں. تو اور مطلب آپ دیکھیں نا، جھوٹ کا بھی کوئی مطلب، اگر وہ کہتے ہیں جو سب سے زیادہ اچھے جھوٹ ہوتے ہیں نا، جو سب سے زیادہ کامیاب جھوٹ ہوتے ہیں، وہ سچ کے قریب ہوتے ہیں، کیونکہ اس کو آپ کچھ نہ کچھ کہانی بنا لیتے ہو نا اس کے اندر. آپ جب آپ اتنا بڑا جھوٹ بول دو کہ 50 مطلب آپ نے 5 ہمارے فائٹر جیٹس گرا، مطلب 5 فائٹر جیٹ کا کوئی ریکیج ہوگا. آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، دیکھیں نا ہر چیز آپ کہیں روک ہی نہیں. آپ دیکھیں نا، میں نے آپ کو ڈینگا کا مثال دی ہے، تو ڈینگا کی ویڈیو بھی موجود ہے. بھٹنڈا میں جو گرے تھے ان کی باقاعدہ ویڈیو موجود ہے، گوگل سرچ سے ویریفائی بھی کیا گیا تھا، اس کا پہلے کوئی امیج موجود نہیں تھا. ہاں، پھر وہ بھی کیا گیا. پھر سوشل میڈیا کی پریزنس ہوتی ہے، پھر ہیومن انٹیلیجنس ہوتی ہے، پھر ان کی اپنی انٹیلیجنس ہوتی ہے. پھر اس طرح تو نہیں ہوتا نا کہ آپ ایک دن سو کے اٹھیں اور آپ کہیں میرا خیال ہے کہ اس طرح ہوا تھا، اس طرح نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک بیسیکلی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے ان کا اور مذاق ہو رہا ہے، اور یہ ہمارے لیے اچھا ہے کیونکہ ان کی اور کریڈیبلٹی خراب ہو رہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو سردار جی ہیں، یہ مجھے لگتا ہے ریٹائرمنٹ کے قریب ہی ہوں گے موسٹ پرابلی. ظاہر ہے اتنی ٹینیور ہوتا ہے، جاتے جاتے تو انہوں نے میرا خیال ہے کہا ہوگا کہ مجھے وہ پرکس اینڈ پریویلیجز جو ہیں وہ جو حکومت نے وہاں پر ایئر فورس والوں کے ساتھ بڑا برا ہو رہا ہے. کچھ ہم کسر نہیں چھوڑتے. پھر رہی صحیح کسر وہ آئی اسٹل ریمبر دا واک آف شیم، وہ ابھینندن والی، جب وہ جا رہا تھا ویر چکرا لینے کے لیے، تو اٹ وڈ ہیو بین اے پراؤڈسٹ موومنٹ کہ اگر واقعی وہ جو کر کے آیا ہوتا کچھ کیا ہوتا. لیکن وہ بیچارہ جو ہے، اور اب ایئر چیف کے ساتھ ہی ہو گیا. آپ کی اسسمنٹ کیا ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ مطلب کچھ جھوٹ کے اندر سچ کی آمیزش بھی ہوتی تو کوئی مان لیتا، لیکن یہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. دیکھیں اتنا اشفاق جی، اتنا جھوٹ کہ پوری دنیا ان کو جھوٹا کہہ رہی ہے، اور اپنے ان کے جو سینئر دفاعی تجزیہکار ہیں، اپنے ان کے اپوزیشن والے، وہ کہتے ہیں آپ نے اتنا جھوٹ بولا، ہم دنیا میں کسی کو شکل دکھانے کے قابل ہیں، ہم اس کو ڈیفینڈ ہی نہیں کر سکتے. اب یہ دیکھیں اے پی سنگھ، امرپریت سنگھ صاحب، یہ پہلے انہوں نے اسٹیٹمنٹ کیا دی تھی چند ہفتے پہلے کہ یہ ہم نے بڑی ایکوریسی سے ٹارگٹ انگیج کیے. وہ کیا انگیج کیے؟ مسجدیں، گھر اور کچھ مدرسے، بڑے اس میں افیکٹولی انگیج کیے. ان کے جوائنٹ چیف نے کیا کہا تھا؟ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں، جہاز ہمارے گرے ہیں، بٹ ہمارے لیے امپورٹنٹ حالات میں گرے کہ کیوں گرے، کیسے گرے. بھائی وہ چھوٹا سا حادثہ بھی جہاز کا اگر ہو جائے، کریش لینڈنگ بھی ہو جائے، اس کی بھی انکوائری ہوتی ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت انڈیا اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. دیکھیں آج جو اسٹیٹمنٹ آئی ہے میڈیا میں، کوریج آئی ہے،
کہ 300 سے زیادہ پارلیمنٹیرین وہ اس کے ساتھ جو ہے گاندھی کا جو ہے وہ پوتا راہل گاندھی کے ساتھ وہ الیکشن کمیشن جا رہے تھے، اس کو پکڑ لیا کہ آپ نے تو کہا تھا 300 پارلیمنٹیرین. دیکھیں پارلیمنٹ میں حکومت بنانے کے لیے 272 لوگ چاہیے، 300 ساتھ جا رہے تھے. مودی صاحب بالکل جو ہو گئے بکھلاہٹ کا شکار ہیں کہ میری حکومت گئی. اور یہ امر پریت سنگھ صاحب دیکھیں بیٹھے، اور پھر مزے کی بات دیکھیں، آپ نے پروین سوانے صاحب کا سنایا. پروین سوانے صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے جہاز گرا دیے، بتائیں نہیں کون سے گرائے ہیں. بھائی 300 میزائل رینج کا کون سا میزائل آپ کے پاس ہے، ہمیں بھی بتا دیں. نہیں وہ اگر انٹرسپٹر کی بات کر رہے تھے تو وہ تو چلیں S-400 کی رینج ہے نا 300 تک، وہ بھی بیسٹ کیس ہے، وہ بھی بیسٹ یعنی ایک لائن میں جا رہا ہوں. اچھا دیکھیں، اور وہ وہاں پر اسٹل ٹارگیٹ کھڑا ہو کر کے نا. اچھا اور اب یہ دیکھیں کہ اتنا ٹوٹ پھوٹ کے اندر سے شکار ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہی. اب جیسے ہم نے 6 گرائے تھے تو مارٹن بیکر جس کی سیٹیں لگی ہوئی ہیں رفائل میں بھی اور Su-30 میں بھی، انہوں نے کہا جی 4 سیٹیں ہماری ایجیکٹ ہوئی ہیں. اگلے دن ہی آ گیا. وہ راؤنڈ دی کلاک مینٹین کرتے. بھائی وہ جیگور نہیں گرا تھا. اچھا جب جیگور گرا تھا تو وہ سنگل سیٹر تھا، انہوں نے جا کے اس کو کہہ دیا کہ جی 2 پائلٹ مرے، وہ پرانا والا اس کے اندر فکس کر رہے تھے. یہ ان کے ساتھ بھی یہ افغان صاحب نے صحیح کہا ہے کہ فلمیں بناتے رہتے ہیں، فلمیں بنائیں، بالی ووڈ فلمیں بنانے میں ٹھیک ہے، جنگ شنگ میں بالکل یہ بالکل مار کھا چکے ہیں. اور یہ بکھلاہٹ کے شکار سے ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں. یہ ساری گیدڑ دھمکی ہیں. ٹھیک ہے آپ دیکھیں یہ جرت نہیں کریں گے، جرت کر کے دیکھیں. ان کے ساتھ نہ کشمیری رہنا چاہتے ہیں، نہ سکھ رہنا چاہتے ہیں، نہ تامل رہنا چاہتے ہیں، نہ بدھ مذہب کے پیروکار رہنا چاہتے ہیں، نہ 7 ایسٹرن اسٹیٹ رہنا چاہتے ہیں. ایسے بنگلہ دیش جس کو یہ کہتے ہیں ہم نے آزاد کرایا، وہ ان کو تھو کر رہا ہے. اب اس سے ڈرے ہوئے ہیں کہ جی پاکستان بنگلہ دیش چین نیا ایک الائنس نہ بن جائے. ٹھیک ہے شوکت یوسف زئی صاحب، سر آپ کو بھی گفتگو میں شریک کرتے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں یہاں پر یہ گفتگو کی میچورٹی ہے کہ اگر جیسے ہم رینجز پہ بھی بات کر رہے ہیں تو ہم دشمن کو بھی ڈسکریڈٹ نہیں کرتے. ہم اگر کوئی چیز ہے تو ہم ایکسپٹ کرتے ہیں اور اسی بنیاد پہ ہماری تیاریاں بھی ہوتی ہیں. ورنہ یہ کسی انڈین چینل پر ڈسکشن ہو رہی ہوتی تو وہ کہتے کہ جی 400 رینج ہے، وہ کہتے نہیں بوسٹر لگا کے 600 بھی ہو جاتی ہے. تو آپ کی اسیسمنٹ کیا ہے؟ یہ 3 مہینے بعد ان کو یاد آ رہا ہے کہ بھائی بڑا ظلم ہو گیا. تو میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کوئی اپنی رائے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں اس وقت مودی کے اوپر بہت بڑا پریشر ہے، کیونکہ ابھی تک انڈیا جو ہے نا وہ کافی اس چیز میں بڑا ماہر بن چکا تھا کہ جی وہ تھانے دار ہے پورے ریجن کا، اور اس کی ایک بدماشی قسم کی اپنے انہوں نے قائم کی ہوئی تھی. اور وہ جو امریکہ ہے یا جو دوسرے یورپین وہ ہیں ان کو یہ باور کرانے میں کافی حد تک کامیاب بھی ہوئے تھے کہ جی اس ریجن کے اندر جو ہے وہ صرف انڈیا ہے، آبادی کے لحاظ سے بھی اور معاشی طور پہ بھی اور کاروباری لحاظ سے بھی، بزنس کے حوالے سے بھی، لیکن ہر طریقے سے کہ انڈیا جو چاہے گا وہی ہوگا ریجن کے اندر. لیکن جو میرے خیال سے اس دفعہ جو ان کو اٹھانا پڑی ہے، جو ہزیمت اٹھانی پڑی ہے، اس سے ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت مودی ہے نا وہ تو انتہائی پریشر کے اندر ہے، اور ان کی جو آرمی ہے وہ بھی انتہائی پریشر کے اندر ہے. اب یہ جو بیان دینا کہ جی ہم نے بھی ان کے گرائے ہیں، یہ ابھی تک سو رہے تھے، یہ میرے خیال سے ان کو بریفنگ نہیں مل رہی تھی، یا ان کو ہوا کیا تھا، ان کو کوئی وہ کیا کہتے ہیں وہ سونگ جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، بالکل خاموشی اختیار، ہائبرنیشن میں چلے گئے، اور اچانک ان کو یاد آیا کہ جی ہاں کہ جی اچانک یاد آیا. دیکھیں اس وقت ٹرمپ نے جو ان کے ساتھ کیا ہے نا، اب آئی ڈونٹ نو ٹرمپ کے کیا وہ ہیں، کیونکہ وہ بھی تو انپریڈکٹیبل ہے، لیکن باہر اس نے جو 2-3-4 چھکے مارے ہیں نا، اور انہوں نے کہا جی مجھے کہا کہ جی انڈیا نے کہا کہ جی جنگ رکوائیں، تو اس سے انڈیا کی کافی پوزیشن خراب ہوئی ہے. اور اس وجہ سے جو اپوزیشن ہے نا اس وقت، جو راہل گاندھی کی جو اپوزیشن ہے وہ اب کافی میرے خیال سے جو اگلے الیکشن میں کانگریس جو ہے ان کو بڑا فائدہ ہوگا اس حوالے سے، کیونکہ مودی کی وجہ سے جو انڈیا کو نقصان پہنچا ہے اور پہنچ رہا ہے مسلسل. یعنی دیکھیں نا، ایک تو ہوتا ہے کہ آپ نے نقصان اٹھا لیا، اب وہ پوری دنیا کا مذاق جو ہے وہ اڑ رہا ہے اس کے خلاف کہ جو یہ کر کیا رہے ہیں انڈیا والے، یہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں ٹرمپ جھوٹ بول رہا ہے، کبھی کہتے ہیں، لیکن یہ جو چیز ہے نا میرے خیال سے پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اتنے سخت مشکل میں انڈیا پڑ چکا ہے کہ وہ اب دیکھیں نا، جو کمزور ملک ہوگا نا تو اس کے ساتھ تو کوئی دوستی کرنا بھی پسند نہیں کرتا. ظاہر ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. جو ان کو رافیل قسم کے جو ان کو طیارے ملے تھے، اور بڑے ان کا جو شان تھی کہ جی ہمارے پاس یہ طیارے ہیں اور ہم
दुनिया की जो है ना किस्म के अपने आप को सुपर पावर समझने लगे थे रीजन के, हमारे रीजन के। तो अल्लाह ताला की देखें हर चीज जो है ना एक वो होती है कि जो पाक फौज ने हमारे जो एयरफोर्स, स्पेशल एयरफोर्स को मैं खराज तहसीन पेश करूंगा, पिछली दफा भी, इस दफा भी, और जब भी मौका मिला, चाहे वो 65 की वार हो चाहे जो भी हो, लेकिन इन्होंने कभी भी हमें मतलब ये कि वो नहीं दिखाया कि हम कहें कि जी हमारी एयरफोर्स कमजोर है या हमारे पास वो फलां जहाज नहीं है या वो फलां चीज हमारे पास नहीं है। ऐसा कभी नहीं हुआ। जो भी इनके पास था, जो इन्होंने जिस भरपूर बहादुरी के साथ किया ना, मैं समझता हूँ कि दूसरी बात यह है कि जो सेंसर फ्यूजन जिस तरीके से याद अपने रखेगी पास और तारीख भी याद रखेगी, जिस तरह से अपने पास मौजूद एसेट्स को भरपूर तरीके से यूज करना, उसकी वाकईतन कोई मिसाल नहीं मिलती। और जिन्होंने जहां से टेक्नोलॉजी ली है वो आगे पूछ रहे हैं कि भाई आपने कैसे कर दिया। तो चिश्ती साहब सर, आपके पास आना बहुत जरूरी है और मैं एक कहता हूं हाइपोथेटिकल सिनेरियो पेश कर रहा हूं और मुझे जो लग रहा है कि अब आगे क्या होगा, वो ये कहेंगे कि इसके बाद कोई आके, मेरे ख्याल में कोई दोबारा से कोई आला सतह पर ब्रीफिंग में आके इंडियंस कहेंगे कि हमने पाकिस्तान के जो एयर टू एयर मिसाइल था, ये जो जहाजों से फायर किया गया था PL-15, इसको अपने राफेल के जरिए तबाह कर दिया। तो मेरे ख्याल में दिस इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट है और उसके ऊपर ये क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। बाकी तो कुछ छोड़ा नहीं है उन्होंने। थैंक यू सती साहब मुझे इनवाइट करने का। और मैं ऑन द लाइटर नोट, क्योंकि आपने भी शुरू किया और अफनान साहब ने भी ये शुरू में किया था कि पता नहीं इसका कितना एयर चीफ का टेन्योर रह गया है, तो क्लोजिंग हो गया। मैं आपको टेन्योर बता देता हूं। उन्होंने 1 अप्रैल 2023 को टेक ओवर किया था। 1 अप्रैल से थोड़ी सी चीजें काफी आपको याद आ रही होंगी। कोई फूल वाला बनाया जाता था हमें, उसका असर अभी तक लग रहा है, उनके करियर पे लग रहा है अनफॉर्चुनेटली। जैसे मैंने कहा कि ये बड़ी स्ट्रेंज एक फिनोमेना है। 2 चीजें जो हम कम बात कर रहे हैं मीडिया पर, हमें उनको जरूर हाईलाइट करना चाहिए। जी प्लीज। पहली बात तो उन्होंने कहा कि ये हमारे S-400 ने मारा है, एब्सोल्युटली रेंज के अंदर है उसका, तो अगर वो मारा जाए। जी, लेकिन मैंने जितना पढ़ा, और खासतौर पे ये इन दिनों में तो ज्यादा पढ़ना पड़ा S-400 का, उसकी डिजिटल ट्रैकिंग या डिजिटल फुटप्रिंट बड़ा स्ट्रांग है। वो आपको एग्जैक्ट बताता है कि मैंने कहां जाकर किस लोकेशन पर किस एंगल से मारा है किसी दुश्मन को। और उनके पास, इंडियंस के पास सेंसर हैं जो हमारे जहाजों की लोकेशन और लोकेशन के अलावा उनकी टाइप भी जान सकते हैं। यानी हमारे F-16 उड़ रहे हैं, J-17 उड़ रहे हैं, उनको एग्जैक्ट पता होना चाहिए। और ये कैपेसिटी हमारे पास भी है। बिल्कुल, ये हमारे पास भी है। तो जब आप मारते हैं तो आपको पता होता है कि किस रेंज बेरिंग पे हमने जहाज मारा है, जहाज टाइप कौन सा था, टाइम कौन सा था, लोकेशन क्या थी, ऑल्टीट्यूड क्या था। पहली बात तो ये S-400 की कैपेसिटी है। जो चीज मुझे हैरान कर रही है सती साहब, वो ये है कि $90 बिलियन आपका बजट है, IT और ऊपर से आपकी 4th 5वीं एयरफोर्स है। वो 1000 में से तकरीबन 700-800 फाइटर जहाज कहां था ये 3 दिन के लिए, और उस दिन भी जब आपने शूटिंग करनी थी। हमारी जब यहां से 7 तारीख की सुबह को शूटिंग हुई है, तो हमने सारे का सारा जो क्रेडिट दिया है वो J-10C को दिया है। एक किल हमारी सिर्फ सरफेस टू एयर मिसाइल की है, HQ-9B की, बाकी सब की सब J-10C ने मारे हैं। बिल्कुल ऐसे। तो हमने तो फाइटर जहाज एम्प्लॉय भी किए हैं। और ये वो, मुझे अफसोस ज्यादा इस बात पे होता है कि हिंदुस्तान के जो एयर चीफ हैं उनको पता होना चाहिए कि उनका IT में क्या मकाम है, यानी टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तान कहां खड़ा है। इस साल कितनी है उनकी एक्सपोर्ट? इस साल उनकी एस्टिमेटेड थी $28 बिलियन ओनली फ्रॉम दी IT, ये ज़हन में रखिए। और दूसरा, दुनिया का जो ग्लोबल IT आउटसोर्सिंग का शेयर है हिंदुस्तान का 56% है। यानी दुनिया में जितना IT का आउटसोर्स किया जाता है 56% हिंदुस्तान ले जाता है उस बिजनेस को। अंदाजा कीजिए। तो वो उनकी इस टेक्नोलॉजी को कब अप्लाई किया गया? उनको 93 डेज मिले तो उनको लेने पड़े ये टेक्नोलॉजी होते हुए, इतना IT का शेयर होने के बावजूद। और लास्ट पॉइंट मेरी तरफ से सवाल के जवाब में ये है, जिस पर कम बात की जा रही है, वो ये है कि काइंडली उनके लफ्जों को एक दफा टाइप कर लें। उसमें से आपको बहुत सारी कंडीशंस मिलेंगी। पॉसिबली हमने मारा है, हमने हिट किया है पेन में, लगता है उसमें F-16 थे, फिर हमने एक बड़ा जहाज मारा है, वो ये भी हो सकता है और वो भी हो सकता है, और मुझे लगता है कि हमने ये भी मारा है। तो आप 93 डेज के बाद ये कन्विक्शन दिखा रहे हैं, जबकि हमारे एयर वाइस मार्शल औरंगजेब ने दूसरे दिन जितनी कन्विक्शन दिखाई थी वो तारीख का हिस्सा बन चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह कन्वर्सेशन सुनवाती थी वहां पर जो उनकी केओस के शिकार थे उनके पायलट्स राफेल के। आपको डिजिटल फुटप्रिंट दिखाया था, उन्होंने जियोग्राफिकल लोकेशन बताई थी, कोऑर्डिनेट्स बता दिए थे, हर जहाज का टाइप बताया था और उनके एग्जैक्ट टाइम बताया था। और दूसरी बात जो रिकॉर्ड कायम किया उन्होंने, AP सिंह साहब ने, मैं जरूर ऐड करता चलूं कि उन्होंने 300 किलोमीटर फायर करके सरफेस टू एयर मिसाइल रिकॉर्ड कायम नहीं किया। हमने कायम किया था जो J-10C ने पहला मिसाइल जो बियॉन्ड विजुअल रेंज 198 किलोमीटर, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड था। इससे पहले
F-15C امریکہ نے گلف وار میں ایک MiG-25 کو مارا تھا جو 140 کلومیٹر میکسیمم رینج کی نہیں جاتی. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے سارے جہازوں کی جو رینج ہے وہ تقریباً 175 اور 200 کے درمیان ہے جو ہم نے ریکارڈ قائم کیا. تو ریکارڈ قائم کرنا اس کو کہتے ہیں میرا خیال ہے. اور ایک چیز یہاں پر بہت امپورٹنٹ ظاہر ہے اپنے ناظرین کے لیے, ان کی کنزمپشن کے لیے, کہ جتنی رینج بڑھتی جاتی ہے, بھلے میزائل کی رینج ہو, لیکن زیادہ رینج پہ کسی کو سکسیسفلی ہٹ کرنا یہ بڑا ایک مشکل ٹاسک ہوتا ہے. اٹس نیور ایزی. ایم آئی رائٹ سر؟ ایبسولوٹلی. اس میں کنڈیشنز بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتی ہیں. آلٹیچیوڈ بڑا ویری کر سکتا ہے, ٹیمپریچر ویری کرتا ہے, اس کی جہاز کی منوورنگ بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے, اور بعض دفعہ میزائل خود برن آؤٹ ہو جاتا ہے فیول کی وجہ سے اگر بہت زیادہ رینج ہو اور نہ پہنچ سکے تو. جتنی زیادہ دور ہوتا ہے اتنا ٹیکنیکلی بھی مشکل ہوتا ہے, اسکل وائز بھی مشکل ہوتا ہے, اور پروبیبلٹی ہٹ کرنے کی کم ہو جاتی ہے. خاص طور پر رفیل جیسے جہاز کو جس کی اتنا زبردست اس کا سویٹ ہے, جو اسپیکٹرا جو ہے وہ اتنا زیادہ سینسٹیو ہے ٹو دیز تھنگز, اور اس کے باوجود وہاں تک پہنچنا بہت بڑا کریڈٹ تھا میرے حساب سے. جیسے میں نے کہا, آخری بات یہ کہ جتنا کریڈٹ ہمارے پائلٹس کو شوٹنگ کرنے کا جاتا ہے, ان کے جہازوں کو گرانے کا, میں اتنا ہی زیادہ کریڈٹ ایز اے فارمر فائٹر پائلٹ دوں گا ان کو صحیح سلامت اپنے تمام ایسٹس کو واپس لا کر لینڈ کرانے کا. بالکل ایسے ہی ہے. عدنان صاحب, اب یہ جو ہم سلسلہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو یہ ہو گیا امبیرسمنٹ اپنی جگہ, دوسرا یہ ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا دوسرا دورہ امریکہ کا کتنا سگنیفیکنٹ ہے یہ, اور خاص طور پر پانی سے متعلق بھی بڑی ایک جامع انہوں نے بات کی اور ایک میسج دیا, جو کہ بلاول صاحب نے بھی آج اس پہ بات کی ہے. یہ کتنا ضروری ہے کہ ہماری طرف سے یہ میسج جائے کہ وہ اگر کچھ بنا کے تو دکھائیں, ہم دیکھ لیں گے. دیکھیں, میرا یہ خیال ہے کہ یہ بہت سگنیفیکنٹ ہے. یہ بات امریکہ میں کھڑے ہو کے کرنا اور بھی زیادہ سگنیفیکنٹ ہو جاتا ہے, اور پھر یہ بات کرنا کہ ہم ہندوستان کے ایسٹ سے شروع کریں گے اور پھر اس طرف آئیں گے, اور یہ ایک ہڈن میسج بھی ہے اس کے اندر, جو اگر یہ عقل ان کی چل رہی ہے تو ان کو سمجھ میں آ جائے گا اس کا بنیادی طور پہ اس کا جو ہے اس بات کو کہنے کا آبجیکٹو کیا ہے. تو یہ اگر سمجھ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے. اور پھر جو پانی والی بات بھی کی ہے وہ بھی آپ کے دیکھیں, خالی بالکل جنرل صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی ہے, فیلڈ مارشل صاحب نے, کہ یہ جو ہے یہ کوئی ان کی ذاتی جاگیر تو ہے نہیں, یہ جو پانی ہے انڈس کا, یا تو یہ ان کی ذاتی جاگیر ہو تو پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں آنے دیں گے, ہم روک لیں گے. یہ تو دنیا میں اپر ریپیرین لوور ریپیرین کے لاز موجود ہیں. ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی کا پانی بند کر دیں, اور یہ ہزاروں سال سے چل رہا ہے سلسلہ, ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی کل شروع ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح کی میرا خیال ہے بہت ہی سگنیفیکنٹ ہے, اور ہندوستان کو چاہیے کہ وہ اس کو توجہ سے سنیں. آپ بتائیے جنرل صاحب, کیا حاصل ہوگا؟ ظاہر ہے کہ یہ جا رہے ہیں, بات سنی بھی جا رہی ہے, وہاں پر امبیرسمنٹ بھی ہو رہی ہے. پاکستان کس طریقے سے فردر اپنے کاز کے لیے اس کو یوز کر سکتا ہے, اور جو میسج جا رہا ہے وہ کتنا اسٹرانگ ہے, بالخصوص وہاں پر بیٹھ کے؟ دیکھیں, پوری دنیا نے پاکستان کا میسج بڑا لاؤڈ اینڈ کلیئر سنا بھی اور دیکھا بھی. دیکھیں نا, مطلب اتنی بڑی ریالٹی کہ ٹرمپ کہہ رہے کہ 5 جہاز گرا دیے. ان کے اپنے بی جے پی کے پچھلے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر تھے سبرامنیم سوامی, وہ کہہ رہے 5 ہمارے گر گئے. جوائنٹ چیف کہہ رہا ہے ہمارے گر گئے. ان کی جو سٹیٹمنٹ امرپریت سنگھ صاحب نے دی ہے, اس پہ جو یہ پروین سوانے کا ہی ایک ویڈیو تھی, وہ کہہ رہے ہیں دیکھیں اس نے تو کہہ دیا, لیکن جو منسٹر آف ڈیفینس سے پریس ریلیز نکلی ہے ایئر چیف کی اسپیچ کی, اس میں سے کاٹ دیا انہوں نے. اس میں انہوں نے مینشن ہی نہیں کیا, اس اسپیچ سے انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا. جی, یہ پروین سوانے کی ویڈیو دیکھیں آپ, تو یہ پتہ نہیں کیا مودی کو خوش کرنا چاہ رہے ہیں یا کیا یہ اس کو کرنے کی. تو آئی تھنک مودی اور یہ جو ان کے چیف وغیرہ ہیں, اور دیکھیں انڈین آرمی چیف اپیندرا دویدی صاحب کہتے ہیں ہم سب سے بڑی جمہوریت ہیں, ہم جو ہے یہاں پہ ہر قسم کی قومیت بستی ہے. وہ چلے گئے ادھر جگ گرو, وہ امر کیا اس کا نام ہے, اس کے چرنوں میں چلے گئے بیٹھ کے, امرپریت سنگھ صاحب. اچھا, اور اسے جا کے اس سے لے رہے ہیں اپنی وہ اپنا بلیسنگ لے رہے ہیں, اور وہ اسے کہہ رہا ہے کہ تم مجھے جو پاکستان کا کشمیر جو ہے قبضے میں مجھے لے کے دو. اور وہ کہہ رہے ہیں یار دیکھو, تو 2024 میں آرڈر نکالے کہ کوئی بندہ یونیفارم میں کسی ریلیجیس ایکٹیویٹی میں شریک نہیں کرے گا, اور آرمی چیف خود وہاں پہنچ گیا جنرلی کا رینک پہن کے جگ دورو کے پاس جا کے, اور ان سے جا کے وہ اپنے وہ بلیسنگ لے رہا ہے, چرنوں میں سلام پیش کر رہا ہے. تو یہ بالکل سٹیا گیا ہے مودی. آپ دیکھیں نا, مطلب آپ دیکھیں, یہ تو نارمل لوگ ہی نہیں ہیں. اب دیکھیں نا, گائے کا پیشاب پیتے ہیں بیٹھ کے, یہ اب یہ اندازہ لگائیں. اور وہ بحث کو پوچھ رہے ہیں, جو پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں یار بحث کا اب کیوں پوچھ رہے ہو بھائی, دیکھو وہ کہاں سے اب گاڈ بن گیا بھائی آپ. اور بیل کو باپ نہیں مانتے, اس کو ماں مانتے.
अजीब किस्म के लोग हैं। और जहां तक ट्रंप का तल्लुक है, देखें 2 महीने के अंदर अगर आर्मी हमारे चीफ को बुलाता है तो कितनी बड़ी इज्जत की बात है। वो तो एज ए पर्सन गए ना, रिकग्निशन तो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की, पाकिस्तान आर्मी की, पाकिस्तान की है। मोदी ने ये नहीं कहा कि आई लव इंडिया, वो कहता आई लव पाकिस्तान। दे आर वंडरफुल पीपल, दे मेक मतलब वंडरफुल थिंग्स, ठीक, बिल्कुल। एंड वी आर गोइंग टू डू बिग ट्रेड्स विद देम। तो चाइना, हमारे जो फील्ड मार्शल चाइना भी गए हुए। अच्छा, रशिया भी देखिए अभी एज कंपेयर टू इंडिया हमारे हक में बात करता है। तो ये 3 दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। इसी तरह यूरोप भी आपके साथ ट्रेड करना चाहता है। अब तो ये है कि ट्रेड इंटरेस्ट और जियो पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो है उसके बुनियाद पे चीजें इतनी हमारी सपोर्ट, इतनी इनको हमने एड दी, प्रोफेशनल ट्रीटमेंट दी, और आखिर में झाग की तरह बैठे हुए। अच्छा, झूठ बोलते हैं, लीडरशिप का देखें ना स्टेचर होता है। अब आर्मी एयरफोर्स चीफ है, उसका क्या स्टेचर, अब क्या पूरी दुनिया उस पर हंस रही है, इसी तरह मोदी पे हंस रही है। ठीक है शौकत साहब, ये जरा फरमाइएगा कि जो हम सिचुएशन देख रहे हैं, मिसाल के तौर पर अगर टाइमलाइन देखें, पहलगाम हमला होता है, उसके अंदर जिस तरीके से इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है और 5 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर FIR, फिर चिदम्बरम साहब आके कह देते हैं कि भाई क्या सबूत है आपके पास के मिले हैं, हम सबूत मांगते रहते हैं। उनके वजारत खारजा के एहलकार आके कहते हैं कि जी अभी तो एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन, और फिर उसके बावजूद भी पाकिस्तान पर हमले की जसारत करते हैं और एक्सपेक्ट करते हैं कि हम हमला नहीं करेंगे। और मोदी साहब हैरान होते हैं कि पाकिस्तान ने तो हम पे ही हमला कर दिया। और अब ये जो एम्बेरसमेंट हो रही है, आपको लगता है कि मोदी इज इन अ टाइट कॉर्नर, और आपको लगता है कि वो दोबारा से कुछ इस तरह से कोई प्लान कर सकता है या इस तरह के हमले की कोशिश कर सकता है? डू यू थिंक सो? क्योंकि मकासद तो कोई हासिल नहीं हुए। देखिए, मेरे ख्याल से एक चीज मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है उसने जितने भी वाकयात हुए हैं उसको पाकिस्तान के ऊपर थोपा है, और काफी हद तक दुनिया को ये बावर कराने की कोशिश भी कराता रहा कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में मुलविस है, और वो इंडिया में आके वो कार्रवाइयां कर रहा है। तो काफी हद तक पाकिस्तान की पोजीशन उससे काफी वो हो गई थी, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें क्लियर होती जा रही हैं। अब जब क्लियर हो गई हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो वजारत खारजा है और जो उनके जो सफारत खाने हैं, इनको अब जरूरत है कि अब पूरी दुनिया के अंदर बताए कि एक तो भारत झूठा भी है, और भारत जो है वो हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर भी करता रहा है, पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वार भी लड़ता रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान की तरफ से हो, चाहे यहाँ बलूचिस्तान के अंदर हो, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हो, बहुत सारी जगहों पे, कराची के अंदर हो। तो इंडिया अपनी जो कार्रवाइयां वो करता रहा है और एक पुरअमन मुल्क को जो है उकसाता रहा है, और इसके बावजूद कि पाकिस्तान ने कभी पहल नहीं की। तो अब जरूरत ये है ना, एक तो ये कि एग्रेसिव पाकिस्तान चले, अपने जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें अपना वो बनाए, और यही मौका है। और ये जरूर याद रखें कि हमें गाफिल नहीं होना चाहिए कि हम समझे कि जी हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, बस आप खामोश हो जाए, अब कुछ नहीं होगा। देखिए, इंडिया इस वक्त जख्मी है। जो इस वक्त मोदी के जो कैबिनेट है या जो मोदी है, उनके तो सबके दाव पे लगा हुआ है, उनकी सियासत दाव पे लगी हुई है। यू बिलीव कि ऐसा हो सकता है? कांग्रेस जो उनके सामने टिकती भी नहीं थी, देखिए वो कांग्रेस जो उनके सामने बिल्कुल नहीं टिक रही थी, आज कांग्रेस जो है वो वापस मजबूत हो रही है और बीजेपी कमजोर हो रही है, और ये खामखा कुछ ना कुछ करेंगे। ठीक है, तो इसलिए हमें तैयार रहना पड़ेगा, तैयार रहना चाहिए। चिश्ती साहब, अब जरा ये फरमाइएगा कि अब जाहिर है कि जब कोई वॉरफेयर सिनेरियो होता है और इस तरह की जंग होती है तो बहुत कुछ सीखने का भी मौका मिलता है, यानी कि दुश्मन को जितना नुकसान पहुंचाया जाता है, फिर हम भी सीखते हैं कि हमें मजीद क्या बेहतर करने की जरूरत है। अब ये जो खतरात दे आर स्टिल लूमिंग, अब जाहिर है कि मोदी के जो मकासद थे वो पूरे नहीं हुए, हमने भी प्रोक्योरमेंट्स की हैं, वो भी कुछ खासा कुछ खरीद रहे हैं। डू यू थिंक कि कुछ दोबारा से ऐसा हो सकता है? क्योंकि DGISPR ने कहा था कि इस दफा अगर होगा तो हम कलकत्ता से ईस्टर्न साइड से शुरू करेंगे, इकोनॉमिक हब्स को निशाना बनाएंगे। तो दैट मीन्स कि देयर इज समथिंग कि जो इंडिया इज प्लानिंग। देखिए सर साहब, प्लानिंग तो कोई भी कर सकता है। प्लानिंग उन्होंने पहले भी की थी, पहलगाम के बाद भी की थी, इनिशिएटिव उन्होंने पहले भी लिया था, ऑफेंस उनके हाथ में था, हमने तो नहीं किया था, हमने तो डिफेंड किया था। अब प्लानिंग की हद तक तो कोई किसी को नहीं रोक सकता, एग्जीक्यूशन भी कर सकता है, लेकिन जब एग्जीक्यूट आप करते हैं तो फिर आप पर लाजिम होता है कि जब ऑफेंस करते हैं आप, तो आप मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो आपने डिक्लेयर किए होते हैं या डिक्लेयर नहीं किए होते, वो आपने अचीव करने होते हैं। अब जो पिछली पहलगाम का उन्होंने हम पर हमला किया था, वो क्या मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होंगे उनके? आई एज्यूम एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटजी मैं आपको बता सकता हूँ कि पाकिस्तान को सबक सिखाना और घुटनों टेकने पर मजबूर करना। आया पाकिस्तान हुआ कि नहीं हुआ? नहीं, जवाब है नहीं हुआ। मैं अर्ज करता चलूं कि जब नहीं हुआ
تو پھر آپ کو کیپیسٹی بلڈ کرنی پڑتی ہے. ہندوستان کو جو غلطیاں کی ان کی جو شارٹ کمنگز ہیں, چاہے وہ ٹریننگ میں ہو, چاہے انٹیگریشن میں ہو, چاہے ٹیکنالوجی میں ہو, وہ دور کرنی پڑتی ہیں. تو ہماری جو ایئر فورس ٹیکنالوجی انٹینس ہوتی ہے, میرا نہیں خیال کہ ان کی کیپیبلٹی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ وہ ایک اور مارکا کریں گے میننگ فل ریزلٹ کے لیے. ویسے تو جس وقت مرضی آپ کسی پر ہم چڑھ دوڑے تو وہ تو کوئی بھی ملک کسی پر چڑھائی کر سکتا ہے, لیکن آیا ٹیک ہوم بھی کچھ ہونا چاہیے. ہندوستان کے لیے اس وقت ٹیک ہوم کچھ بھی نہیں رہا. آپ نے دیکھا سوائے شرمندگی اور افسوس کے, تو ایک اور مس ایڈونچر تو میں کہہ سکتا ہوں اگر انہوں نے کیا, لیکن ایڈونچر کرنے کے لیے آپ کو سین بھی ہونا پڑتا ہے, ریشنالٹی بھی چاہیے, اور آپ کو کیپیبلٹی بھی ڈیولپ کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ جی. ایئر کموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, جنرل ریٹائرڈ طارق رشید صاحب, فار یور ٹائم جی. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے اور تھوڑا سا سیاسی معاملات پر ہم بات کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم, اور اب تھوڑا سیاسی معاملات پہ کافی کچھ ہو رہا ہے. ظاہر ہے آپ کو پتا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ 14 اگست کی آمد ہے, 5 اگست کے بعد 14 اگست کا ٹائم دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے, کیا پروٹیسٹ ہوگا, کیا اس کا سلسلہ ہوگا. پھر جس طریقے سے پروگرام کے ابتدائیے میں نے تذکرہ کیا تھا کہ کچھ 9 مئی کے کیسز میں مزید سزائیں ہوئی ہیں, اور عالیہ حمزہ اور صنم جاوید کو بھی 5-5 سال قید کی سزا سنا دی گئی, جبکہ شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ وائس چیئرمین ہیں وہ دونوں مقدمات میں بری ہو گئے. ایک تو یہ. دوسرا, اگر ہم پی ایم ایل این کی بات کریں تو بظاہر تو سب اچھا ہے, لیکن خواجہ آصف صاحب نے بیوروکریسی سے متعلق جو ہے وہ بیان دیا تھا اور کہا کہ جی کتنے 2000 سے زائد لوگ ہیں جن کی بڑی پراپرٹیز بھی ہیں اور عیاشی کی زندگی گزار رہے ہیں, جبکہ سیاستدان جو ہیں وہ تو بچا کچا کھاتے ہیں اور اتنا کچھ نہیں کرتے. تو اس کے اوپر کافی کچھ ہو رہا ہے. ابھی مری میں بھی ایک میٹنگ ہوئی تھی اور وہاں پر ظاہر ہے کہ میاں نواز شریف صاحب بھی تھے, شہباز شریف صاحب بھی تھے, کافی اہم شخصیات وہاں پر تھیں, تو کافی کچھ ڈسکشن میں چیزیں آئی ہیں. تو لیٹس سی کہ واٹ ہیپنس. تو لیٹس اسٹارٹ آف ود شوکت یوسف زئی صاحب. شوکت صاحب, یہ 14 اگست کا احتجاج سر پہ ہے اور پھر اوپر سے یہ مزید سزائیں بھی ہو گئی ہیں, تو کیا آپ کا اس پہ نقطہ نظر ہے کہ اب کیا پی ٹی آئی اس پوزیشن میں ہوگی کہ ایسی سچویشن میں کہ جب سزاؤں پہ سزائیں ہو رہی ہیں کہ وہ لوگ نکال سکے باہر؟ ابھی بھی ہم نے دیکھا قیادت مائنس تھی, نہیں نکلے تھے, جو قیادت نہیں نظر آئی تھی ایس ایچ ایم میں. دیکھیں, ہم تو سیاسی لوگ ہیں, سیاسی لوگ جو ہیں وہ سیاسی اسٹرگل کرتے ہیں, سیاسی جدوجہد کرتے ہیں. اس وقت دیکھیں نا, اب جو سزائیں ہو رہی ہیں اس میں کوئی منصفانہ ٹرائل نہیں ہو رہا, کوئی آزادانہ اور نہ کوئی انصاف کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں, نہ کوئی قانون کے تقاضے پورے ہو رہے ہیں. ایک بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں, وہ سنائے جا رہے ہیں, کسی کو 5 سال, کسی کو 10 سال, اور یہ نہیں دیکھا جا رہا کہ اب دیکھیں وہ جو بچے ہیں, 3-4 بچے ہیں, ان کو رکھا گیا تھا, اب وہ جو انہوں نے 2 سال گزار لیا, اب کہے جی وہ بے گناہ ہے, ان کو رہا کر دیا. نہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں نا کہ شوکت بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, سزائیں سنا رہے ہیں, تو یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں جو شاہ محمود قریشی صاحب کو مختلف کیسز میں بری کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیں کچھ کیسز تو بہت وہ تھے نا, شاہ محمود قریشی تو تھے ہی نہیں, اس پورے پروسیس میں ہی نہیں تھے, تو ان کو کہاں سے انوالو کیا گیا؟ اچھا, مطلب وہ تھے ہی نہیں, وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے تھے اس دن, سب کو پتا تھا. تو وہ تو ویسے ہی انہوں نے 2 سال جو کاٹے ہیں وہ اس کا حساب کون دے گا ان کو؟ مطلب زیادتی تو ہوئی ہے نا سر. یہ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں 9 مئی کا جہاں تک عمران خان کا تعلق ہے, بار بار وہ کہتا رہا ہے کہ انہوں نے مذمت بھی کی تھی, سب نے مذمت کی تھی, بار بار ہم کہتے رہے کہ جی اس کی نہیں کوئی عدالتی کمیشن بنایا جائے. نہیں, جب یہ انیشلی یہ ہوا تھا 9 مئی کا واقعہ, اور اس کے بعد جب خان صاحب آئے تھے تو انیشلی نے کہا تھا کہ رد عمل تو آئے گا اور مجھے اریسٹ کریں گے تو رد عمل تو آئے گا. تو بعد میں تو دیکھیں, نہیں اور میرے بھائی, نہیں دیکھیں, ان کو اس کا علم نہیں تھا, وہ تو ظاہر ہے پولیس کسٹڈی میں تھے, ان کو اتنا پتا تو نہیں تھا کہ یہ ان کا احتجاج ہوا ہے نا, تو وہ احتجاج کے حوالے سے انہوں نے بات کی تھی کہ رد عمل تو ہوگا, لیکن جب ان کو پتا چلا تو انہوں نے باقاعدہ اس کی مذمت کی, اور ہم سب کو کہا کہ اس کی مذمت کریں, اور ساتھ یہ بھی کہا کہ دیکھیں اس کے لیے تحقیقات ہونی چاہیے, کیونکہ یہ دیکھیں اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور ابھی تک گورنمنٹ جو ہے اس سے بھاگ رہی ہے. کبھی انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی طرف نہیں ہے, حالانکہ بہت چھوٹے چھوٹے ایشوز کے لیے جوڈیشل کمیشن بنے. تو اگر یہ بن جاتے, فیئر ٹرائل ہو جاتی, اور خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر کسی نے یہ کیا ہے, کوئی اس میں ملوث ہیں, تو بالکل فیئر ٹرائل کر کے ان کو سزا دے. لیکن یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال سے, دیکھیں نا, ایک ہی دن آپ دیکھیں کہ پنجاب کا اپوزیشن لیڈر, سینٹ کا اپوزیشن لیڈر, قومی اسمبلی کا اپوزیشن لیڈر, تو اب کرنا کیا چاہتے ہو؟ تو شوکت صاحب میں احتجاج کی پوچھ رہا تھا, اب اس سچویشن میں ہوگا کہ نہیں ہوگا, احتجاج ہو پائے گا اب کیا؟ میں یہی کہ میں آ رہا ہوں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. آپ پوچھ رہے ہیں کہ احتجاج ہوگا کہ نہیں ہوگا. میرے بھائی, احتجاج عوام کر رہی ہے,
90% عوام تحریک انصاف کے ساتھ ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. جب بھی عمران خان کال دے گا لوگ نکلیں گے، احتجاج ہوگا. اچھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو اس وقت مذاق ہو رہا ہے، قانون، آئین، انصاف، جو دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اس سے کیا ملک ترقی کرے گا؟ یہ ہم ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ملک ترقی کرے، یا ملک ترقی کر چکا ہے؟ جو اس وقت حالات ہے ملک کے، قرضے پہ قرضے لیے جا رہے ہیں، معیشت تباہ ہے، ہماری پیداوار ختم ہے. اب آج یہ حالات ہے کہ ہم اب جو ہماری گندم کی پیداوار ہے، جو ہماری کپاس کی پیداوار ہے، وہ بھی ہم باہر سے اب منگوائیں گے، وہ بھی اب پوری نہیں ہو رہی. ذرا جواب لے لیں. کسانوں کو رلا دیا انہوں نے. ذرا جواب لینے دیں. جی عفنان یہ صاحب. پہلی تو یہ جو کنڈمنیشن کی بات ہے، یہ 21 مئی 2023 کی رپورٹ ہے. آئی کے سیز ہی ڈڈ ناٹ کنڈیم دا May 9 وائلنس بزنس ریکارڈر. تو یہ انہوں نے کنڈیم بھی جب پریشر میں آئے ہیں بہت زیادہ تو انہوں نے کیا، انہوں نے جب پتا چلا کہ پانی سر سے اوپر ورنہ یہ کنڈیم نہیں کر رہے تھے. یہاں تک بات ہے دیکھیں جی کہ یہ آئین ختم ہے، قانون ختم ہے، یہ سارا کچھ ختم ہے. تو یہ تو اس دن آپ کو سوچنا چاہیے تھا نا کہ آئین اور قانون ختم، جس دن آپ کا لیڈر کھڑا ہو کے کہہ رہا تھا کہ ملک میں ہائیبریڈ نظام آ گیا. اس وقت سوچتے نا کہ یہ جو ہم ڈیموکریسی سے ہائیبریڈ کی طرف جا رہے ہیں، اور اس کو آپ نے سیلیبریٹ کیا کہ دیکھیں جی میں نے کتنی بڑی اکمپلشمنٹ ہے، ملک میں ہائیبریڈ نظام لے آئے ہوں، 1 پیج بن گیا. اس وقت آپ سوچتے کہ اس کے امپلیکیشنز کیا ہوں گے. اس وقت آپ نے کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس کے بعد بھی آپ کو کئی سال کوئی مسئلہ نہیں رہا. آج آپ کو ایک دم سے آئین اور قانون یاد آ گیا جب آپ ریسیونگ اینڈ کے اوپر آئے. اس لیے تو آپ کی ان کی باتوں کی پھر لوگ پھر اس کو کیا کہتے ہیں فیس ویلیو پہ لیں گے نا. اب اور باتوں کے اندر کوئی ڈیپتھ تو نہ ہوئی. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اتنے ارب کا قرضہ لے لیا، چلے ہم نے موٹر ویز بنائی، ہم نے ریل روڈ بنائے، ہم نے میٹروز بنائی، ہم نے جو ہے وہ بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہے پورے ملک میں ایئرپورٹ سے لے کے ہر چیز آپ اٹھا کے دیکھ لیں. مسلم لیگ نون نے آپ نے جو 24,000 ارب روپے آپ قرضہ لے کے گئے تھے، 21,000 سے 45,000 ارب پہ آپ لے کے گئے تھے، اس کا بھی تو بتائیں آپ لوگوں نے 24,000 ارب روپے کا کیا کیا. آج مریم نواز شریف صاحبہ نے کچھ دن پہلے مریم نواز شریف صاحبہ نے 676 ارب روپے کا جو کمرشل بینکس کا لون تھا پنجاب گورنمنٹ کا وہ ختم کر دیا، زیرو کر دیا. دیر از نو لون آن پنجاب and it has been paid back. ورنہ 50 کروڑ روپے پر ڈے اس کے اوپر انٹرسٹ پڑ رہا تھا. 50 کروڑ روپے پر ڈے اس پہ انٹرسٹ تھا. تو وہ انہوں نے ختم کر دیا ہے. اور اس کے سمراج جو ہے وہ آنے والے سالوں میں اس کے اور آنے ہو گئے. جی. تو یہ پھر دیکھیں، پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا. میں تو آپ کو بتا دیا اتنے سارے پروجیکٹس ہیں، اتنے سارے معاملات ہیں، اس وقت مہنگائی بھی نیچے لے آئے ہیں. کوئکلی مجھے بتائیے گا کہ یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، مطلب آپ کو لگ رہا ہے کہ پی ایم ایل گورنمنٹ جہاں پر بھی ہے وہ کرپشن فری سارا کچھ ہو رہا ہے؟ کیونکہ آج کی میٹنگ میں مجھے لگا کہ کچھ کرپشن پہ بھی بات ہوئی. دیکھیں بات یہ ہے کہ کرپشن جو ہے وہ تو سوسائٹی کا حصہ ہے، کیونکہ آپ سب ہر بندے کو کنٹرول تو نہیں کر سکتے نا. اگر کسی نے کہیں پہ کوئی غلط کام کیا تو اس کا جواب دینا پڑے گا، چاہے وہ کوئی بھی ہو. اچھا، چاہے وہ کوئی کتنا طاقتور بھی ہو، وہ اگر کوئی غلط کام کرے گا تو وہ خود اس کا جواب دے گا نا. مطلب آپ کوئی اور تو نہیں، آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ وہ 2 بندے کر رہے ہیں تو میں نے بھی کر لیا، اس طرح تو نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. تو پھر میں بس یہ اینڈ کر دوں بات کو. دیکھیں خیبر پختونخوا حکومت 13 سال سے ان کے پاس ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ آپ نے 13 سال میں خیبر پختونخوا میں کیا کیا. آپ ہم سے پوچھ رہے ہیں نا، آپ اپنے ہزاروں ارب روپے کا بتا دیں، میں نے تو بتا دیا آپ کو، اور آپ خیبر پختونخوا کا بتا دیں. ٹھیک ہے، کہ کچھ تو کرے. وقت مختصر ہے. شوکت صاحب پلیز. ستی صاحب دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو دیکھیں نا، انہوں نے قرضہ لیا ہے 33,000 کا قرضہ شہباز شریف حکومت نے. جی. شہباز شریف نے کون سا موٹر وے بنایا ہے، کون سا ایئرپورٹ بنایا ہے، کون سا، یہ پہلی یہ بات جو پہلے لیا وہ تو کھا چکے ہیں نا. اب اس میں کوئی اس نے چیز نہیں بنائی. 33,000 روپے ختم. دوسری بات جو انہوں نے کہا نا کہ مریم نواز صاحبہ نے قرضہ اتارتے، اور میرے بھائی آپ مجھے بتائیں کہ پہلی دفعہ آپ نے اتنا مالدار صوبہ ہونے کے باوجود آپ نے گندم جو ہے وہ مقامی بینکوں سے قرضہ لے کے خریدی تھی، اور وہ جو گندم آپ نے بیچ دی پھر وہ پیسہ واپس کر دیا. اس کو آپ قرضہ اتارنا کہتے ہیں. ہم نے گندم خریدی، ہم نے اسی خزانے سے خریدی، ہم نے کوئی قرضہ نہیں لیا. اور ہمارے اوپر دیکھو پورے خیبر پختونخوا کے اوپر 800 ارب کا قرضہ ہے جب سے پاکستان بنا ہے. اور ہمارے 1600 ارب جو ہے نا، 1 منٹ جی، 1600 ارب ہمارے جو ہے نا وفاق کے ذمہ ہے، بلکہ اب تو 2000 ارب پہ پہنچ گئے. تو بھائی صاحب اگر وہ 2000 ارب آپ ہمیں دے دیں نا
تو ہمارے اوپر تو 800 ارب کا قرضہ ہے. حکومت نے ایک پائی کا قرضہ آپ کی حکومت ہی تھی, ایک پائی کا قرضہ نہیں لیا. 100 ارب روپے کا قرضہ جو ہے 800 ارب روپے کا. ٹھیک ہے, اس کے اوپر پھر بات کریں گے. وہ نیٹ ہائیڈل کا بھی کوئی سلسلہ ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بہت شکریہ آپ کا شوکت علی صاحب, سینیٹر ڈاکٹر افنان اللہ صاحب, آپ کے وقت کے لیے. ول ٹیک اے بریک ہے, بریک کے بعد پروگرام کنکلوڈ کریں گے. ناظرین اکرام, بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں خیر مقدم, اور پروگرام کے آخر میں بڑا خوش آئند ہے فیلڈ مارشل صاحب کا. آپ یہ دیکھیے 2 ماہ میں امریکہ کا دوسرا دورہ, اور ظاہر ہے کہ ایک تو ٹریڈ ڈیل بھی سامنے آ گئی ہے, بھارت کارنرڈ ہے, اور بھارت کی جانب سے جو حرکتیں ہو رہی ہیں دے آر ویری امبیرسنگ. ایک تو اب 3 مہینے بعد یہ یاد آنا کہ جی ہم نے بھی تیارے گرائے تھے, اور یہ نہ بتا پانا جس طرح سے چشتی صاحب بتا رہے تھے کہ آپ کے پاس پوری ڈیٹیلز ہوتی ہیں کہ کون سا ایئر کرافٹ تھا, کتنی دور, کس طریقے سے ٹارگٹ کیا گیا. ہم نے تو نیکسٹ ڈے بتا دیا تھا, آپ کے پاس ایسا کیوں نہیں ہے؟ دوسرا پھر سفارتی آداب بھول کے جس طرح سے سفارتی اہلکاروں کو پاکستانی ہراساں کیا جا رہا ہے, ان کی نگرانی کی جا رہی ہے, ان کی سروسز جو ہیں وہ گھروں کو خالی کرنے کا کہا جا رہا ہے. دس از امبیرسنگ, اور آئی تھنک اس کے اوپر نوٹس لیا جانا چاہیے. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.